لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. سیرت امام حسین میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خانوادہ نبوت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ کوفے سے شام کی طرف جائیں گے. اس ضمن میں علماء نے جو تفسیرات جمع کی ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد اپنی دل لگی کر چکا تو اس نے بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا. ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو ان کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا انجام یہی ہوگا. تو انہوں نے ان کی بدبختی ایسی کہ انہوں نے اس چیز کو بھی کیش کرنا چاہا. دنیا پرست لوگ تھے نا، عاقبت اندیش لوگ نہیں تھے. تو قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا. گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا اور پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو دھویا اور عطر اور خوشبو لگائی. پھر آپ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا. اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس نور کے صدقے کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے. علی صبح بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں شمر نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنے چاہے. جب اس نے تھیلی کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کے بجائے ٹھیکریاں نکلیں. یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین کے دندان مبارک کو ضرب لگایا اور ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا لیکن ہماری خون ٹپکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں اور نافرمانوں کی گردنیں اڑا دی. وہاں پر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بے چین و بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے یزید، بروز قیامت ان کے نانا حضور اکرم امت کی شفاعت کریں گے اور تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا. یہ فرما کر وہ دربار یزید سے باہر نکل گئے. یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا جانا اور اپنے جد امجد کو میرے جد امجد سے اچھا جانا. اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو انہیں ہرگز قتل نہ کرتا. اب وہ باتیں بنانے لگ گیا. جس کے دل میں اچھائی ہو تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے ابن زیاد کی گردن اتارنی چاہیے تھی، اس کو شمر کی گردن اتارنی چاہیے تھی، اس کو ہر اس شخص کو سزا دینی چاہیے تھی جو قاتل حسین تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتا رہا. پھر اس نے خانوادہ نبوت کے ساتھ جو کیا وہ پھر کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی ہے اور میرے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے. غرور تو دیکھیں. اور آگے سے کہتا ہے دیکھو اس کا نتیجہ، تم لوگ یہاں کھڑے ہو اور میں یہاں کھڑا ہوں اور تمہارے باپ کا سر میرے سامنے پڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام زین العابدین نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی جس کا مفہوم کچھ یوں نکلتا تھا کہ تم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. یزید نے جب آپ کی یہ بات سنی تو کہا کہ تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا. جس وقت یزید نے حضرت سیدہ زینب کو مخاطب کیا تو آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر. اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے جو برے کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اے یزید، تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہمیں قید کیا اور تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو برتر ہے؟ تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ کفار یہ گمان کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے،
بلکہ یہ صرف مہلت ہے تاکہ وہ دل کھول کر گناہ کریں، پھر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو نے آل رسول اللہ اور بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا، اور عن قریب تو بھی ایک دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمارا حق ہمیں دے گا اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ تو عن قریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اور جن لوگوں نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا وہ بھی عن قریب تیرے ساتھ برباد ہونے والے ہیں۔ اے یزید، اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو خود کے لیے غنیمت سمجھتا ہے تو کل بروز قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر حال میں صابر اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے مکر و فریب سے جو چاہے کر لے، مگر تو ہرگز ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری یہ سلطنت عارضی ہے، اور ان قریب منادی کرنے والا منادی کرے گا، اور لعنت ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا۔ بس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلوں کو ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ خاتمہ فرمایا، اور وہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ یزید نے اپنے رفقا سے اسیران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا کہ تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کا مشورہ مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے اس بات کی تشہیر ہو رہی ہے لوگ اس کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں، اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ معاملہ تو ہو گیا ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے اور میں مستحکم ہو گیا ہوں، اب اس بات کو میں ذرا اچھا رنگ دے دوں کہ کم سے کم لوگوں کے سامنے میں بندھا رہوں۔ تو اب وہ جھوٹے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ سیدنا امام زین العابدین سے فرمایا کہ ہمارے سالار اور غم گسار ہماری پھپھی حضرت سیدہ زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا مدینہ جانا چاہیں گی؟ اللہ اکبر، یعنی ایک دیکھیں نا یہ پورا کیسے اس نے ایک دم پلٹی ماری ہے۔ پھر ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ابن زیاد کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس نے ابن زیاد کا۔ ابن زیاد ویسی گورنر رہا، اپنے تخت پر برقرار رہا۔ اگر یہ واقعی ہدایت پاتا تو پھر عبداللہ ابن زبیر ابھی زندہ تھے، کعبے پہ حملہ کر کے انہیں شہید کیوں کرایا اس نے؟ پھر یہ ساری تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا گیا، حرم جہاں کا درخت کاٹنا منع ہے وہاں پر اس نے یلغار کی، اور پھر مدینے کا اس نے جو حال کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ مدینے پہ جو فوج کشی کی، مدینے والوں کے ساتھ جو اس نے کیا، اگر یہ واقعی سدھر جاتا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی باتوں کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں یہ سارا اس کا ڈھکوسلا تھا۔ دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے جو عمل تھے نا آئندہ سالوں میں، جب بھی وہ جتنی دن بھی وہ زندہ رہا، جتنے سال بھی وہ زندہ رہا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ وہ بس لوگوں کے اندر ایک وہ رکھنا چاہتا تھا کہ یہ سارا کچھ ابن زیاد نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یزید نے حضرت سیدہ زینب کی خدمت میں مال و دولت بطور نذرانہ پیش کیا، تو بی بی سیدہ زینب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، آف کورس۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 300 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ بعض لوگ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز لے کر آتے ہیں کہ یزید کے گھر میں صف ماتم مچ گیا، یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے خبر سنی کہ حضرت حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا ہے، اور کپڑا اوڑھ کر وہ باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ یا امیر المؤمنین، کیا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر اپنی بیوی کے سامنے بھی ڈرامے کرنے لگا کہ خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اور اس کے بعد اس کے گھر میں ایک صف ماتم مچ گیا اور سب لوگ رونے لگے اور اہل بیت کو لا کر اپنے زیورات پیش کرنے لگے، اور وہ جو بھی معاملہ جو ہے نا وہ لوگوں نے بہت ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں، اب اس کے اندر ہم نہیں جاتے، وہ تاریخی ڈیٹیلز ہیں، اللہ عالم بالصواب کہ اس زمن میں کیا معاملات ہوئے محل کے اندر۔ تو اب یہ لوگ یہاں سے نکلے۔ اس زمن میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بظاہر تو اچھا رہا، لیکن وہاں پر بھی کچھ تان تشنے کرتا رہا جتنے بھی عرصے وہ شام میں رہے۔
اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکلے، اہل بیت، اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کے بارے میں کتب سیر میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا تو اس نے سر مبارک کو دمشق بھیج دیا، جہاں اسے خوشبوؤں سے غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے سر مبارک کو 40 دن کے بعد جسم مبارک سے ملا دیا گیا اور کربلا معلی میں مدفون ہیں آپ۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے سر مبارک کو مشہد میں مدفون کیا گیا۔ جامع الازہر قاہرہ کی عمارت کے شمالی دروازے کے سامنے یہ مشہد عظیم واقع ہے، جو مشہد حسین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کو بھی ایسا خفیہ رکھا ہے تاکہ اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ معاذ اللہ کوئی آنے والے بعد کے لوگ، خوارج اور اس طرح کے کوئی شدت پسند لوگ، پھر وہ کوئی بے حرمتی نہ کریں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدفون کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کئی رائے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ عز و جل جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ قافلہ شام سے مدینے کو روانہ ہو۔ باقی کچھ حالات و واقعات پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔